تمہید۔ فقہ حنفی اپنے دور آغاز ہی سے اپنے بعض مخصوص علمی رجحانات اور اپنے منہج فکر کی بعض امتیازی خصوصیات کے حوالے سے بحث و مباحثہ اور علمی نقد و جرح کا موضوع چلی آ رہی ہے۔ فقہ اسلامی کی تاریخ میں اہل حجاز اور اہل عراق یا اہل الحدیث اور اہل الرائے کے دو متوازی فقہی اسکولوں کی جو تقسیم معروف ہے، اس میں فقہائے احناف کو اہل الرائے کی علمی روایت کا سب سے نمایاں اور مضبوط علمی ترجمان سمجھا جاتا ہے، اور اگرچہ اہل الرائے کے وسیع تر دائرے میں فقہائے احناف کے علاوہ عراق کے بعض دوسرے نمایاں فقہا مثلا امام ابراہیم نخعی اور امام سفیان ثوری وغیرہ بھی شامل ہیں، تاہم اس روایت نے علمی رجحان سے آگے بڑھ کر ایک باقاعدہ علمی مکتب فکر کی شکل امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کے ہاتھوں ہی اختیار کی، اور یہی وجہ ہے کہ مذکورہ دونوں علمی اسکولوں کے مابین مباحثہ و مناقشہ کا عنوان زیادہ تر امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کی شخصیت اور ان کی علمی و فقہی آراء ہی رہی ہے۔ یوں تو عراقی فقہا اور خاص طور پر امام ائمہ احناف کو ابتدا ہی سے بہت سے سوالات کے حوالے سے اعتراضات اور شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، تاہم ان میں رائے اور قیاس کو احادیث و آثار پر فوقیت دینے کا اعتراض سب سے اہم اور نمایاں ہے۔ امام ابو حنیفہ پر یہ تنقید خود ان کی زندگی میں ان کے بہت سے معاصرین کی زبان سے تاریخ کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے کہ وہ کسی مسئلے میں رائے قائم کرتے ہوئے احادیث کو اہمیت نہیں دیتے، اور ان کی بہت سی آراء کی بنیاد احادیث کو رد کر کے اپنی ذاتی رائے اور قیاس کو ترجیح دینے پر رکھی گئی ہے۔ اس ضمن میں معترضین کی طرف سے ائمہ احناف کی فقہی آراء کے احادیث کے خلاف ہونے کے حوالے سے مسائل کی ایک خاصی طویل فہرست بھی مرتب کی گئی ہے۔ مثلا وکیع سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ نے 200 احادیث کے خلاف فتویٰ دیا ہے، جبکہ ابو صالح الفراء نے یوسف ابن اسباط کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 400 یا اس سے زیادہ احادیث کو رد کیا ہے۔ رائے اور قیاس کو احادیث و آثار پر فوقیت دینے کے اعتراض کے ضمن میں ائمہ احناف کے موقف کی درست تفہیم کے لیے سب سے پہلے اس نقطے کی تحقیق ضروری ہے کہ شرعی احکام کے استنباط کے حوالے سے حدیث و سنت کے مقام و مرتبہ اور اہمیت کے ضمن میں خود ائمہ احناف نے اپنا اصولی موقف کیا بیان کیا ہے، اور ان کی اجتہادی آراء میں اس حوالے سے ان کا رجحان اور طرز فکر کیا سامنے آتا ہے۔ آئندہ صفحات میں مختلف پہلوؤں سے اس سوال کا جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔ ائمہ احناف کا اصولی مسلک۔ سب سے پہلے اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں کہ احادیث نبویہ کے حوالے سے ائمہ احناف کا اصولی موقف کیا ہے۔ اس ضمن میں ان کے مسلک کے بارے میں خود ائمہ احناف اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم کے جو بیانات تاریخ کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں، ان میں سے چند اہم بیانات یہاں نقل کیے جا رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے ایک موقع پر اپنے منہج استدلال کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، میں کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں، جو بات کتاب اللہ میں نہ ملے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ اگر مجھے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں وہ بات نہ ملے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قول پر عمل کرتا ہوں، اور ان میں سے جس کے قول کو چاہتا ہوں لے لیتا ہوں اور جس کے قول کو چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں، البتہ ان کے قول کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے قول کو اختیار نہیں کرتا۔ ہاں، جب معاملہ ابراہیم نخعی، شعبی، محمد بن سیرین، حسن بصری، عطاء ابن ابی رباح، سعید ابن المسیب، انہوں نے اور بھی کئی نام گنوائے، جب ان تک معاملہ پہنچ جائے تو یہ کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اجتہاد کیا، چنانچہ میں بھی اجتہاد کرتا ہوں جیسے انہوں نے اجتہاد کیا۔ درج ذیل بیان سے بھی مذکورہ منہج استدلال کی تائید ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی رائے قائم کی ہو جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو تو پھر؟ انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کے سامنے میری رائے کو ترک کر دو۔ پوچھا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے خلاف ہو تو؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے بھی میرے قول کو ترک کر دو۔ پوچھا گیا کہ اگر صحابہ کا قول اس کے مخالف ہو تو؟ انہوں نے کہا کہ صحابہ کے قول کی وجہ سے بھی میرے قول کو چھوڑ دو۔ امام ابو حنیفہ سے یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے کہا، جب حدیث صحت سے ثابت ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ نعیم بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رائے کی بنیاد پر فتویٰ دیتا ہوں،
میں تو بس آثار کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہوں۔ امام عبدالوہاب شعرانی نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم قیاس کو نص پر ترجیح دیتے ہیں، خدا کی قسم وہ جھوٹ کہتا اور ہم پر افتراء باندھتا ہے۔ کیا نص کے بعد بھی قیاس کی ضرورت رہتی ہے؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے سامنے جب مسئلہ پیش ہوتا تو وہ پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس اس کے متعلق کیا روایات ہیں۔ جب ہم روایات بیان کرتے اور وہ بھی ان روایات کا ذکر کرتے جو ان کے علم میں ہوتی تو پھر غور کرتے تھے۔ اگر ایک قول کی تائید میں زیادہ روایات ہوتی تو اس کو اختیار کر لیتے تھے، اور اگر دونوں طرف کی روایات برابر ہوتی تو کسی ایک قول کو اختیار کر لیتے تھے۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو لکھا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اس کے جواب میں لکھا، اے امیر المومنین، معاملہ ویسے نہیں ہے جیسے آپ کو اطلاع پہنچی ہے۔ میں سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، پھر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے فیصلوں پر، پھر باقی صحابہ کے فیصلوں پر، اور پھر اس کے بعد اگر صحابہ کا اختلاف ہو تو قیاس سے کام لیتا ہوں۔ ایک موقع پر امام ابو حنیفہ اور حماد ابن زید کسی مسئلے پر مکالمہ کر رہے تھے۔ دوران گفتگو میں امام ابو حنیفہ خاموش ہو گئے۔ ان کے صاحب نے کہا کہ آپ حماد کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ امام صاحب نے کہا، میں ان کو جواب نہیں دے سکتا جبکہ وہ مجھے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے سنا رہے ہیں۔ زہیر ابن معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے غلام کی امان کے متعلق پوچھا جو وہ جنگ کے موقع پر کسی دشمن کو دے دے، تو انہوں نے کہا کہ اگر غلام لڑائی میں شریک نہ ہو تو اس کی دی ہوئی امان باطل ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے امراء کو یہ لکھا تھا کہ غلام کی دی ہوئی امان کا اعتبار کیا کرو۔ اس پر امام ابو حنیفہ خاموش ہو گئے۔ زہیر کہتے ہیں کہ 20 سال کے بعد میں امام ابو حنیفہ سے ملا اور ان سے اسی مسئلے کے متعلق دوبارہ پوچھا تو انہوں نے مجھے عمر ابن عبدالعزیز کی اسی واقعے کا حوالہ دیا اور اپنے سابقہ قول سے رجوع کر لیا۔ اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ ان تک جو روایت پہنچ جاتی ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک مسئلے پر بحث کے دوران میں دوسرے فریق نے امام ابو حنیفہ کو ایک حدیث کا حوالہ دے کر کہا کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں امام صاحب نے فرمایا، اللہ اس شخص پر لعنت کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ نے آپ ہی کے ذریعے سے ہمیں عزت بخشی، آپ ہی کے ذریعے سے ہمیں نجات دی۔ امام عبداللہ ابن المبارک کا بیان ہے، میں نے ظفر ابن الحزیل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب تک حدیث موجود ہو ہم رائے کو اختیار نہیں کرتے، اور جب حدیث آ جائے تو ہم رائے کو ترک کر دیتے ہیں۔ امام ظفر کا یہی قول شداد ابن حکیم نے بھی نقل کیا ہے۔ ابن عبد البر نے امام محمد سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، علم کی 4 صورتیں ہیں، ایک وہ جو اللہ کی کتاب میں صریحاً بیان ہوا ہو اور جو اس کے مشابہ ہو، یعنی اس پر قیاس کیا جا سکے۔ دوسرا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معصورہ میں ہو اور جو اس کے مشابہ ہو۔ تیسرا وہ جس پر صحابہ کا اتفاق ہو گیا ہے اور جو اس کے مشابہ ہو۔ اسی طرح جس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہو اس میں ان سب سے ہٹ کر کوئی رائے قائم نہ کی جائے۔ اگر ان میں سے کسی قول کو اختیار کیا جائے تو وہ بھی علم ہے جس پر ملتی جلتی صورتوں کو قیاس کیا جائے گا۔ اور علم کی چوتھی صورت وہ آراء ہیں جنہیں فقہائے مسلمین کی اکثریت نے پسند کیا ہو اور وہ جو اس کے مشابہ اور اس کی نظیر ہو۔ علم ان 4 صورتوں سے باہر نہیں پایا جاتا۔ امام ابو یوسف سے امام ابو حنیفہ کے احادیث و آثار کا متبع ہونے کی گواہی یوں منقول ہے کہ جب وہ مدینہ گئے اور امام مالک سے مختلف مسائل پر ان کا مذاکرہ ہوا تو امام مالک نے انہیں بتایا کہ خلفائے راشدین کے زمانے سے اہل مدینہ میں یہ تعامل چلا آ رہا ہے کہ سبزیوں اور ترکاریوں کی زکوٰۃ وصول نہیں کی جاتی۔ اس پر امام ابو یوسف نے اس حوالے سے اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور کہا کہ اگر امام ابو حنیفہ یہ دلائل سن لیتے جو میں نے سنے ہیں تو وہ بھی اسی طرح رجوع کر لیتے جیسے میں نے رجوع کیا ہے۔ امام سفیان ثوری نے امام ابو حنیفہ کا مسلک یوں بیان کیا ہے، امام ابو حنیفہ ثقہ راویوں کی نقل کردہ ان احادیث پر عمل کرتے تھے جو ان کے نزدیک صحیح ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو اختیار کرتے تھے اور اس رائے کو قبول کرتے تھے جس پر کوفہ کے علماء کو پاتے تھے۔ حکم بن ہشام کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کسی ایسی حدیث کو رد نہیں کرتے تھے جو ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی۔ حسن بن صالح کا بیان ہے،
نعمان بن ثابت فہیم، عالم اور علم میں پختہ تھے۔ جب ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جاتی تو وہ اس کو چھوڑ کر کسی اور بات کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ احمد بن یونس نے اپنے والد کا قول نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ صحیح احادیث کی سختی سے پیروی کرنے والے تھے۔ فضیل بن ایاز سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، جب امام ابو حنیفہ کے سامنے کوئی مسئلہ آتا جس کے متعلق صحیح حدیث موجود ہوتی تو وہ اس کی پیروی کرتے تھے۔ اگر اس مسئلے میں صحابہ یا تابعین میں سے کسی کا قول منقول ہوتا تو اس کو اختیار کر لیتے تھے، ورنہ قیاس سے کام لیتے اور عمدہ قیاس کرتے تھے۔ نضر ابن محمد المروزی فرماتے ہیں، میں نے ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی شخص کو حدیث کی اتباع کرنے والا نہیں دیکھا۔ مذکورہ تمام اقتباسات خود ائمہ احناف کی اپنی تصریحات پر یا ان کے معاصر اہل علم کے بیانات پر مبنی ہیں، اور ان کو پیش نظر رکھا جائے تو اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ حدیث کے متعلق ائمہ احناف کا اصولی نقطہ نظر کسی بھی طرح صحابہ و تابعین کے مستند موقف سے مختلف نہیں ہے، اور وہ امت کے جمہور اہل علم کی طرح رائے اور قیاس کو کسی بھی پہلو سے حدیث پر مقدم قرار دینے کا رجحان نہیں رکھتے۔